قرآن کہتا ہے جنگ میں ہار کوئی نقصان نہیں ہے، تو آخر حقیقی نقصان کیا ہے؟ جو کافروں کی اطاعت کرے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور اصلی عزت اور قوت تمام کے تمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن ہمیں جنت و جہنم دونوں راستوں کو بتاتا ہے اور ہمیں اختیار دیتا ہے، تو آئیے صحیح راستے کو انتخاب کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 سے 150۔ آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 148 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ تو اللہ نے انہیں دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ ممکن ہے کہ مجاہدین کی دنیاوی جزا سے مراد ثابت قدمی اور کامیابی ہو، اور اخروی ثواب سے مراد گناہوں کی مغفرت ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کا ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، دنیاوی اور اخروی سزا اور جزا میں بہت فرق ہے۔ دنیاوی لذتوں اور فائدوں میں بہت سی تلخیاں پائی جاتی ہیں، لیکن آخرت کا ثواب پوری طرح سے خیر اور نیکی ہے۔ نمبر 2، گزشتہ آیتوں میں ذکر ہونے والے عناوین جیسے دعا، جہاد، صبر، استغفار، ایمان اور خدا پر توکل، یہ وہ اسباب ہیں جو خدا کے نزدیک محبوبیت کا ذریعہ ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایماندارو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو کافر ہو گئے ہیں تو وہ تمہیں تمہارے گزشتہ کافر لوگوں کے دین کی طرف پلٹا دیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں رہ جاؤ گے۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے سنتے ہیں اس اہم نقطے کو بھی۔ اس آیت کے شان نزول میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو منافقین کے سربراہ عبداللہ بن ابی نے آواز لگائی، اپنے مشرک بھائیوں کے ساتھ مل جاؤ اور اسی بت پرستی کو جاری رکھو۔ تفسیر مجموع البیان و نور الثقلین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس خاص اور مفید پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، ارتداد اور گمراہی کا خطرہ ہر وقت مومنین کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ نمبر 2، زندگی کے ہر موڑ اور نشیب و فراز پر دشمن کے وسوسوں اور افواہوں سے خبردار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ تمہارا ان کی طرف جھکاؤ ہو جائے۔ نمبر 3، ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا رجعت پسندی اور تباہی ہے۔ نمبر 4، ایمان اور فکری اور روحی سرمایہ کو گوا دینا حقیقی نقصان ہے۔ بہشت کو ہاتھ سے دھو دینا اور دوزخ حاصل کر لینا حقیقی نقصان ہے۔ نمبر 5، میدان جنگ میں شکست کوئی نقصان نہیں، اعتقادی شکست اور ارتداد سب سے بڑا نقصان ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ جو تمہارے دوست نہیں ہیں ان کی پیروی نہ کرو،
بلکہ خدا تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت میں خدا وحدہ لا شریک نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس نکات کو بھی۔ پہلے والی آیت میں کافروں کی اطاعت کے بارے میں بات کی گئی ہے، انہیں اپنا آقا یا سرپرست بنانے کے بارے میں نہیں، لیکن یہ جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا تمہارا مولا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی کافروں کی اطاعت کرے اصل میں اس نے کافروں کو اپنا مولا و آقا بنا لیا ہے۔ مرتد ہو جانے اور کافروں سے وابستہ ہو کر ان کی اطاعت کرنے کا اصل سبب عزت اور اقتدار کا حصول ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت نمبر 150 میں اور کئی دیگر آیات میں اس غلط نظریے کو مسترد کر دیا ہے اور فرمایا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، ان العزت للہ جمیعا، سورہ یونس آیت نمبر 65۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ اور نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اب اس آیت کے پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، ولایت اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے منحصر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی اور سرپرست قرار دینا آپ کی کامیابی کا سبب ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ حقیقی نقصان ایمان، فکری، روحی سرمایہ کو کھو دینا ہے، جہنم کو پا لینا ہے، جنت سے دور ہو جانا ہے، اور حقیقی ہار اعتقادی ہار ہے۔ اور کافروں کی اطاعت کو قرآن نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ تم کو بھی اپنے جیسا بنا لیں گے، اور تمام کے تمام عزت اور قوت خدا کے ہاتھ میں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے اگلے ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔